بتاؤ نماز کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں؟ آج سوشل میڈیا پر ادھر دیکھیے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے تو یہ بات بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ پاگل ہے پاگل۔ میں حدیث سناؤں گا، ماشاءاللہ غور سے سن لو۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 کی حدیث سنو۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون فقالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی، جب اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے، جب صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تو اتنا ہی دیتے جتنے کی وہ طاقت رکھتے، جتنے کی وہ طاقت رکھتے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عرض کرتے اے اللہ کے نبی، ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہے، ہم لوگ آپ کے جیسے نہیں ہے۔ آپ کا وہ مقام ہے، آپ کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو معصوم بنا کر پیدا کیا ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی معصوم ہوتے ہیں جیسے فرشتے معصوم، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے نبی بھی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں۔ نبی کا بچپنا بھی گناہوں سے پاک، جوانی بھی گناہوں سے پاک، بڑھاپا بھی گناہوں سے پاک۔ اور بڑھاپا ایسا کہ سر کے بال صرف 17 پکے تھے۔ بولو، بڑھاپا ایسا کہ صرف میرے نبی کے سر کے بال کتنے پکے ہوئے تھے؟ زور سے بولو، 17 بال پکے ہوئے تھے گنتی کے ساتھ۔ آپ 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن آپ کا بال پکا نہیں تھا، صرف 17 بال میرے مصطفیٰ کے پکے تھے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، میرے مصطفیٰ کی شان، میرے رسول کی شان۔ جہاں رہیے ایمان صحیح رکھیے، عقیدہ صحیح رکھیے، اپنے نبی سے سچی پکی محبت رکھیے۔ مومن کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے زور سے بولو، مومن کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، مومن اس کو کہتے ہیں جو دل سے اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، کبھی شک میں نہ پڑے۔ زور سے بولو، کبھی شک میں نہ پڑے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، سود کو سود سمجھے، جائز کو جائز سمجھے، فرض کو فرض جانے۔ ادھر دیکھیے، فرض کو فرض جانے، حرام کو حرام جانے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے۔ اب میں آپ کو دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ادھر دیکھیے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے تو یہ بات بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ پاگل ہے پاگل۔ میں حدیث سناؤں گا، لیکن پہلے ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولو پوچھوں، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، پوچھوں اجازت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ نماز کس پر فرض ہے، زندوں پر کہ مردوں پر؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے بولو، سب لوگ بولو، بڑی قیمتی بات ہے، غور سے سنیے۔ نماز کس پر فرض؟ زندوں پر۔ اچھا یہ بتائیے، نماز زندوں پر فرض ہے، لیکن جو دنیا میں آیا ہی نہیں یا آیا، ارے بولو، آیا اور آتے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی چل بسا، یا دنیا میں آیا ہی نہیں تو جو آیا نہیں اس پر نماز فرض ہے؟ ارے زور سے بولو۔ تو یاد رکھیے، نماز کس پر فرض ہے؟ زور سے بولو، زندوں پر۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ زندوں پر۔ حج کس پر فرض ہے؟ زندوں پر۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زندوں پر۔ اچھا ایک بات بتائیے،
رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ فرض ہے؟ ارے بولو، ابھی رمضان کا مہینہ آیا، ارے زور سے بولو، رمضان کا مہینہ آیا. تو کوئی اگر یہ کہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کا روزہ فرض ہے، تو وہ پاگل ہے، پاگل. ابے پگلا، رمضان سے پہلے بولو رمضان کا روزہ فرض نہیں. حج کے مہینے سے پہلے زور سے بولو حج فرض نہیں. زکات حولان حول سے پہلے زور سے بولو حولان حول سے پہلے زکات فرض نہیں. وقت سے پہلے نماز فرض نہیں. ظہر کا وقت ہوگا تب ظہر کی نماز فرض ہوگی. عصر کا وقت ہوگا تب عصر کی نماز فرض ہوگی. مغرب کا وقت ہوگا تب مغرب کی نماز فرض ہوگی. عشاء کا وقت ہوگا تب عشاء کی نماز فرض ہوگی. وقت سے پہلے نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکات فرض نہیں. تو میری طرف دیکھو، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ادھر دیکھیے، میرے نبی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مبارک میں تھے، تب ان کے ابا دنیا سے چل بسے. جب میرے نبی ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، ابھی دنیا میں آئے نہیں، تب ان کے ابا 25 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے. میرے نبی نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، میرے نبی نے اپنے ابا کا چہرہ تک نہیں دیکھا. اب میری طرف دیکھیے، اور ان کی امی کب گئی؟ جب میرے نبی 5-6 سال کے ہوئے تب ان کی امی دنیا سے گئی. جلدی بولو، جب میرے نبی 5-6 برس کے ہوئے تب ان کی امی دنیا سے گئی. تو میرے نبی کے ماں باپ اس وقت دنیا سے گئے جب میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور یاد رکھیے، کسی نبی کا کلمہ پڑھنا کسی پر اس وقت فرض ہے یا تو وہ نبوت کا زمانہ پائے یا اعلان سنے. زور سے بولو، یا تو اعلان سنے، نبی کا اعلان سنے، نبوت، اعلان نبوت سنے، یا نبوت کا زمانہ پائے. اور میرے نبی کے والدین کریمین نے نہ تو اعلان سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا. جب زمانہ بھی نہیں پایا، اعلان بھی نہیں سنا، تو ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. ہاتھ اٹھا کر بولو، ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. اور جب کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا تو اس طرح کا الزام لگانا کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، ابے پاگل کی اولاد، جب ان کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا، اعلان نبوت ہی نہیں سنا، تو بولو تمہارا یہ کہنا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے؟ ارے بولو، جو نماز، جس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں پایا، وقت سے پہلے مر چکا، انتقال کر چکا، تو تم کہو کہ وہ جہنمی ہے، وہ گنہگار ہے، تو تم سے بڑا پاگل کون ہے؟ نماز وقت سے پہلے فرض نہیں، روزہ وقت سے پہلے فرض نہیں، حج وقت سے پہلے فرض نہیں. اسی طرح سے کسی نبی کا کلمہ پڑھنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب اعلان نبوت سنے یا ان کی نبوت کا زمانہ پائے. اور میرے نبی کے ماں باپ نے نہ تو اعلان سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا، اس لیے ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں. اور جب کلمہ پڑھنا فرض نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا، اس وقت وہ کیا پڑھتے تھے؟ اس وقت وہ کیا تھے؟ تو حضرات یاد رکھیے، اس وقت وہ موحد تھے. کیا تھے؟ زور سے بولو. ان کا کلمہ صرف تھا لا الہ الا اللہ. اس وقت ان کا کلمہ صرف تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے. صرف ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. اور اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنتی ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو، اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنتی ہے. کیونکہ نبی کی نبوت کا اعلان بھی نہیں سنا، نبوت کا زمانہ بھی نہیں پایا. عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے بیچ میں 571 برس کا فرق ہے. بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے. تو جتنے 571 برس میں موحد تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، سب کے سب جنتی ہیں. اور میرے نبی کے ماں باپ بھی اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، موحد تھے، بت پرست نہیں تھے.
وہ جنتی تھے اور اس وقت جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب آگے سنیے، میں آپ کو حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میرے نبی جب دنیا میں آئے، اعلان نبوت کیا تو اپنے ماں باپ کو قبر سے زندہ فرمایا، قبر سے زندہ فرمایا، اور نبی نے ان کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا۔ یہ ساری حدیثیں میں 15 منٹ کے اندر سناؤں گا، ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، وہ چینل والے جلدی نعرہ نہیں لگاتے، لیکن آپ لوگ چپ چاپ سے روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ وہ بیچارہ چینل بھی چلا رہا اور نعرہ بھی لگا رہا ہے۔ آپ کو نعرہ لگانا چاہیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے تو اب وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کے ماں باپ کیا تھے، بولو کیا تھے، جو بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھے تھے جنتی، کلمہ نہیں پڑھے تھے مسلمان نہیں تھے۔ ابے پاگل کی اولاد، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ تو اعلان سنا تھا نہ نبوت کا زمانہ پایا تھا۔ کیونکہ میرے نبی جب 5-6 سال کے تھے تو امی دنیا سے چلی گئی، اور جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے ابا حضور دنیا سے چل بسے، تو نہ اعلان سننے کا موقع ملا نہ نبوت کا زمانہ پایا۔ لیکن ہاں، اس وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، موحد تھے، خدا پرست تھے، کبھی پتھر کی پوجا نہیں کی، کبھی بت پرستی نہیں کی، ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ ساری حدیثیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام، لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے۔ اگر اجازت ہے تو میں حدیث سناتا ہوں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، غور سے سن لو۔ مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513۔ ترمذی شریف، جلد ثانی، باب المناقب، صفحہ نمبر 202 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا فخيرهم بيتا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ ہے نعرہ، ہاں، سیٹو کا نعرہ۔ نام ہے سیٹو لیکن بڑا ہے جھیٹو، بڑا نیک لڑکا ہے۔ یہ میں نے محبت میں کہہ دیا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہ حضرت کا دیوانہ ہے۔ کوئی اس علاقے کا جلسہ نہیں جہاں یہ سیٹو نہ جاتا ہو۔ حضرت کا بہت بڑا فین ہے، دیوانہ ہے۔ ماشاءاللہ میری طرف دیکھیے، بہت شاندار۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، مطلب سنیے۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ اجازت ہے تو مطلب سنیے۔ حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہے، جلدی بولو، جو نبی کے چچا جان ہے، ایک دفعہ نبی کے پاس آئے۔ ادھر دیکھیں، جیسے نبی کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا نبی کا چہرہ غصے سے لال بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ جلدی بولو۔ نبی کا چہرہ مبارک غصے سے کیا بنا ہے؟ سرخ بنا ہے، لال بنا ہے۔ ادھر دیکھیے،
حضرت عباس نے جب دیکھا کہ نبی کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، غصے سے چہرے سے لگ رہا ہے خون ٹپک رہا ہے، سرخ بنا ہے چہرہ، نبی مسجد نبی میں گئے، منبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کے بعد صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا پوچھا صحابہ؟ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو نبی نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، او صحابہ میں اللہ کا رسول ہوں، حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، سچ ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبداللہ کا لاڈلا ہوں، میں عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہوں، تارا، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، بیٹا۔ میرے ماں باپ کے بارے میں جو منافق ادھر ادھر بول رہے ہیں ان کتوں سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا، پھر اللہ نے دو گروہ بنائے، سب سے بہترین گروہ میں مجھ کو بھیجا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے بہترین قبیلے میں مجھ کو بھیجا، پھر اللہ نے خاندان بنائے، جو اس وقت سب سے اعلیٰ خاندان تھا، مجھ کو اس کے درمیان بھیجا، پھر اللہ نے گھر بنائے جو سب سے صاف ستھرا پاکیزہ گھر تھا، مجھے اس میں بھیجا، پھر اللہ نے ماں باپ بنائے جو اس وقت سب سے اچھے ماں باپ، نیک ماں باپ تھے، مجھ کو ان کے پاس بھیجا، ان کی پشت میں بھیجا، ان کے شکم میں بھیجا۔ کان کھول کر سن لو، میری ذات بھی بہتر ہے، میرے ماں باپ بھی بہتر ہے، میری ذات بھی بہتر ہے، میرے ماں باپ بھی بہتر ہے۔ حضرات اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی نے کیا کہا کہ میری ذات بھی بہتر ہے، میرے ماں باپ بھی بہتر ہے۔ حضرات نبی نے اپنے ماں باپ کو بہتر کہا، اگر کافر ہوتے ان کے ماں باپ تو نبی کبھی بہتر نہیں کہتے، نبی نے اپنے ماں باپ کو بہتر کہا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کے ماں باپ کافر نہیں، جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے وہ گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ جہنمی ہے، اس سے کہیے توبہ کرو توبہ۔ نبی کے ماں باپ کافر نہیں بلکہ موحد تھے، موحد، وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، کیونکہ نہ تو اعلان نبوت سنا نہ نبوت کا زمانہ پایا۔ لیکن اور بھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اور میری تقریر آپ برداشت کرے، جلدی سے سن لیجئے، سارا مجمع بالکل ادب کے ساتھ سنے، ایک مرتبہ اور پیار سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، غور سے سن لے، اللہ اللہ۔ در منصور، در منصور، در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور، جلد نمبر 3، پیج نمبر 424، پیج نمبر 424۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الطاہرہ مصفا مہذبا تنشعب شعبتان الا كنت في خيرهما وفي رواية اخرى انتقلوا من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرات میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس، پہلی والی جو حدیث اس سے پہلی والی میں نے سنائی، یہ نبی کے چچا تھے۔ کون تھے جلدی بولو؟ نبی کے چچا نے اس حدیث کو بیان کیا، اور اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نبی کے چچا کے بیٹے نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، کیا فرمایا نبی نے؟ سنیے، بڑی شاندار حدیث۔ نبی فرماتے ہیں
آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، حضرت حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، حضرت آدم سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ کے شکم مبارک تک، جن پشتوں سے، جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، جلوہ افروز ہوا، اس دنیا میں آیا، سب کے سب پاک تھے، سب کے سب پوتر تھے، سب کے سب موحد تھے، سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب کے سب خدا پرست تھے، سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم حدیث کی مانے کہ خبیث کی مانے؟ ارے بولو۔ حدیث کہتی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ کی پیشانی تک اور حوا سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک، جن پشتوں سے، جن رحموں سے میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں آیا، سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب مصفہ مہذب تھے، سب خدا پرست تھے، سب موحد تھے، سب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، کوئی بت پرست نہیں تھے۔ کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی کی ہے تو میں اس کو جو کہے گا انعام دوں گا۔ قسم خدا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ نبی کے ماں باپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اور جب ثابت نہیں کر سکتے تو اب پاگل کی اولاد، نبی کے ماں باپ کے موحد ہونے پر ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں گواہ ہے کہ نبی کے ماں باپ موحد تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ اب آگے چلیے، نبی نے جب اعلان کیا، جلدی بولو، نبی نے جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی تھے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھوایا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، غور سے سن لو، اللہ اللہ غور سے سن لو۔ خصائص کبریٰ، خصائص کبریٰ جلد ثانی حجۃ الوداع کا بیان، صفحہ نمبر 67 کی حدیث سنو۔ المنہ المکیہ فی شرح الحمزیہ، پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربه ان يحيي ابويه فاحياهما فآمنا به ثم اماتهما اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے، اللہ سے رو رو کے دعا کیا، اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ نے اعلان نبوت نہیں سنا، نبوت کا زمانہ نہیں پایا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تجھ پر ایمان رکھتے تھے، موحد تھے، اے اللہ تجھ پر ایمان رکھتے تھے، تجھ سے محبت کرتے تھے، موحد تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، نہ اعلان سنا، نہ نبوت کا زمانہ پایا۔ میری تمنا ہے کہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے، میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ میں ان کو محمد الرسول اللہ بھی پڑھوا سکوں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھوا سکوں، پورا کلمہ پڑھوا سکوں۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول فرمائی، نبی کے ماں باپ کو زندہ فرمایا، نبی نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، دونوں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا، پھر دونوں پر موت طاری ہو گئی۔
कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म होने वाली है, ये एक दिन का मामला नहीं है। गुलाम रब्बानी की घड़ी हजरत की बारगाह में है। मेरे हजरत इधर देखिए, कसम खुदा आप लोग जितना भी नाज करो कम है। मालदा वालों, हजरत से मोहब्बत करो, अकीदत रखो। ये देखो हजरत कितनी परेशानियों से आपके मालदा आते हैं और रातों रात जाग करके सिर्फ इसलिए जागते हैं ताकि आप लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, आपको नबी से जोड़ा जाए, आपको अल्लाह ताला से जोड़ा जाए, आपको दीन इस्लाम से जोड़ा जाए, आपके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया जाए। हजरत से मोहब्बत करते रहो, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। आले रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है, और इनसे बोग्ज रखना, नबी से बोग्ज रखना है। इधर देखो, आप में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। आपको पता है हम लोग क्या है? नबी के गुलाम। हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? अरे बोलो सारा मजमा, हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? अरे जोर से बोलो हम लोग क्या है? नबी के गुलाम है। उलमा क्या है? जल्दी बोलो, नबी के गुलाम है। मौलाना बाजुद्दीन साहब नबी के गुलाम, मौलाना अस्माउल कलीमी साहब नबी के गुलाम, मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला नबी के गुलाम, आप नबी के गुलाम, मैं नबी का गुलाम, सब नबी के गुलाम है। इधर देखिए, लेकिन आप गुलाम तो हैं ही, नबी की औलाद भी है। मेरा नबी से एक रिश्ता और आपका मेरे नबी से, जोर से बोलो, दो रिश्ता। एक गुलामी का और दूसरा, जल्दी बोलो, औलाद होने का भी शरफ हासिल है। तो औलादे रसूल से मोहब्बत रखना, नबी से मोहब्बत रखना है। बिल्कुल अपने सीने में नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए और औलादे नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रखिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा, बस अब मेरी तकरीर खत्म हो गई। अगर इजाजत दीजिए, सिर्फ बस 5 मिनट में एक और हदीस सुना दूं। और बोलो इजाजत है? 5 मिनट में, या अगर हो सकता है हुजूर का हुक्म हो खत्म, तो बस अब मेरी तकरीर यहीं पर खत्म हो रही है। फिर इंशाअल्लाह कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। जहां रहिए नबी से मोहब्बत करते रहिए, आले नबी से मोहब्बत करते रहिए, अपना ईमान अकीदा नबी के बारे में दुरुस्त रखिए और नबी के माँ बाप के बारे में भी दुरुस्त रखिए। नबी के माँ बाप इस दुनिया में सारे जहान से बेहतर आए। उनके माँ बाप पर उंगली उठाना गुमराह होने की निशानी है, जहन्नमी होने की निशानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम।